ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے شیطان ابلیس اپنے لشکروں کو پھیلا دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جو تم میں سے کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کے تاج پہناؤں گا۔ راوی نے کہا کہ ایک ان میں سے آ کر کہتا ہے میں نے ایک مسلمان سے اس کی بیوی کو طلاق ہی دلوا کر چھوڑا۔ شیطان ابلیس کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ ایک اور شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان سے اس کی ماں باپ کی نافرمانی کروا کر ہی چھوڑی۔ شیطان کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ پھر وہ ان کی خدمت کرے گا۔ ایک اور شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ فلاں کو شراب پلوا کر ہی چھوڑی۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کروا کر ہی چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے بھی بڑا کام کیا۔ ایک اور شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قتل کروا کر ہی چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کی لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اس درخت کو ضرور کاٹ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک شیطان انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کو لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہیں۔ شیطان نے کہا تم درخت کو نہیں پوجتے تو دوسروں کی عبادت کرنے میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس پیڑ کو ضرور کاٹ ڈالوں گا۔ شیطان نے کہا کہ تم ایسی چیز چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر ہو، اس پیڑ کو مت کاٹو، تم کو ہر روز 2 دینار تکیے کے نیچے سے ملا کریں گے۔ اس آدمی نے کہا تمہاری بات کی کیا گارنٹی ہے؟ شیطان بولا میں خود ذمہ دار ہوں۔ وہ آدمی واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن صبح 2 دینار سرہانے پائے۔ پھر دوسرے دن صبح جب اٹھا تو اسے کچھ نہیں ملا۔ غصے میں آ کر پیڑ کو کاٹنے کے لیے اٹھا۔ شیطان اس کے پاس آدمی کی شکل میں آیا۔ شیطان نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس پیڑ کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا تو جھوٹا ہے، تو خدا کے خوف سے اس پیڑ کو کاٹنا نہیں چاہتا۔ وہ شخص پیڑ کو کاٹنے لگا۔ شیطان نے اس کو زمین پر دے مارا اور اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کا دم نکلنے والا ہی تھا۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ مجھ کو شیطان کہتے ہیں۔ پہلی بار تو خدا کے واسطے غصے میں بھرا ہوا آیا تھا تو میں تجھ پر قابو نہ پا سکا، اس لیے تجھ کو فریب دیا کہ 2 دینار ملا کریں گے، تو نے اس کو کاٹنا چھوڑ دیا۔ اب جبکہ تو پیسوں کے لیے غصہ کر کے آیا ہے تو میں تجھ پر قابو پا گیا۔ زید بن مجاہد نے کہا ابلیس شیطان کی اولاد میں سے 5 شیطان ہیں جن میں سے ہر ایک کو ایک کام پر لگا دیا ہے جس کا شیطان نے ان کو حکم دیا ہے، اور ان 5 شیطانوں کے نام یہ ہیں صبر، عور، مسعود، داسم، جکنبور۔ صبر کے اختیار میں تو مصیبتوں کا کاروبار ہے جن میں لوگ ہائے ببیلا کرتے ہیں، یعنی روتے ہیں، ڈینگ مارتے ہیں اور منہ پر تماچا مارتے ہیں۔ اور عور جنا کا حکم ہے، لوگوں کو جنا کا مجرم بناتا ہے اور اسے اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ مسعود جھوٹا ہے، وہ ان جھوٹوں کے لیے ذمہ دار ہے جو لوگ سنتے ہیں۔ وہ ایک ویکتی سے ملتا ہے اور اسے جھوٹی خبر دیتا ہے۔ وہ ویکتی لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک ویکتی کو دیکھا جس کا چہرہ میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، وہ مجھ سے ایسا اور ایسا کہتا تھا، یعنی جھوٹی خبر پھیلاتا ہے، جھوٹ اور پھیلتا جاتا ہے۔ اور داسم کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر تک جاتا ہے اور گھر والوں کے عیب بتا کر ان کو آپس میں لڑواتا ہے، اور جکنبور بازار میں آ کر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ مخلد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی شے کی طرف نہیں بلاتا مگر یہ کہ شیطان اس میں دخل دے کر 2 میں سے ایک کام کر گزرتا ہے، یا تو وہ اس چیز میں زیادتی کرتا ہے یا تو اس سے کوتاہی کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے نیچے والی زمین میں جکڑا ہوا ہے، پھر جب وہ چلتا ہے تو
تو زمین پر سب شور و فساد جو کہ 2 یا زیادہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے وہ سب اس کی حرکت سے ہوتا ہے۔ منصف نے کہا کہ شیطان کی چالیں اور فتنے بہت ہیں، کیونکہ شیطان کی چالیں بہت ہیں اور لوگوں کو گھیری ہوئی ہیں، اس لیے انسان کے لیے اس کی چالوں سے بچنا مشکل ہے۔ جب فرشتے کسی مسلمان کو ایمان پر مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرشتے سلامت بچنے پر حیران ہوتے ہیں۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ جب بندے مومن کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، اس بندے کو خدا نے شیطان سے بچا لیا۔ آپ نے ماشاء اللہ دھیان کے ساتھ پورا اس واقعے کو سنا، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ کو کیا نصیحت ملی۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔